پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ میں آپ کا ملک ہوں جس کو آپ عظیم کہتے ہیں۔ اب میں 77 سال کا ہو چکا ہوں اور میں نے ان 77 سالوں میں اپنے لوگوں کو صرف فائدہ دیا ہے۔ مجھ میں کوئی برائی نہیں ہے، میں نے کسی کو نقصان نہیں دیا۔ میرے پاس تو سب کچھ ہے، ندیاں ہیں، اونچے پہاڑ ہیں، سمندر ہے، معدنیات ہے، میرے پاس قابلیت ہے اور میرے پاس آپ جیسے نوجوان بھی ہیں، لیکن پھر بھی میں آج تکلیف میں ہوں، زخمی ہوں، اور میری اس حالت کا میں بالکل بھی ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہر وہ شخص جس نے اپنی وقتی فائدے کے آگے میرا کبھی نہیں سوچا، وہ ذمہ دار ہے آپ کی، اپنی اور میری اس حالت کا۔ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میری ترقی میں انہی کی ترقی ہے اور میری بربادی میں تو ان کے لیے تباہی، غلامی اور بس ندامت ہے۔ 1947 سے لے کے اب تک میں کبھی جمہوری ہوں، کبھی غیر جمہوری، لیکن میں ہمیشہ ہی پر امید ہوں۔ اب تک 23 وزیر اعظم میری اور آپ کی خدمت کا عزم کر چکے ہیں، لیکن کوئی بھی 5 سال پورے نہ کر سکا، اور میں نے 4 مارشل لاء بھی دیکھے۔ میں برا نہیں ہوں، میں نیک نیت لوگوں اور بہتر پالیسیز کا منتظر ہوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں آپ میرے ماضی پہ پھر سے غور کریں اور میرے آج کے حالات کی وجوہات سے باخبر ہو جائیں، تاکہ آپ اب مجھے اور خود کو بہتر کر سکیں۔ السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، آپ کو 76واں یوم آزادی بہت مبارک ہو۔ آج ہم آئے ہیں کچھ پاکستان کی ہسٹری لے کے اور کچھ معاشی حالات کو ڈسکس کرنے، آپ کے سامنے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز رکھنے جن کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا سفر کہاں سے کہاں تک آ گیا۔ آج بھی ہمارے حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنے ہم سمجھتے ہیں کہ کتنے برے ہیں۔ آج بھی ایک امید کی کرن باقی ہے جس کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کو 14 اگست 1947 کے وقت صرف اور صرف 34 انڈسٹریز ملی۔ وہ 34 انڈسٹریز اس طرح سے ملی کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کو ملا کے، مطلب جو ایسٹ پاکستان جو آج بنگلہ دیش ہے، ان سب کو ملا کے صرف اور صرف 34 انڈسٹریز آپ کو ملی، جس میں صرف 26,500 لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا تھا۔ پارٹیشن کے وقت انڈیا اور پاکستان کو ٹوٹل 400 کروڑ روپے ملے، جس میں سے معاہدہ ہوا کہ پاکستان کو 75 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ 20 کروڑ روپے پاکستان کو اسی وقت دے دیے گئے اور 55 کروڑ بعد میں دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ تمام مانیٹری اور لیکوڈ ایسیٹس میں سے پاکستان کو 17.5% کا شیئر ملا، جبکہ انڈیا کو 82.5% کا شیئر ملا۔ ان لیکوڈ ایسیٹس کے اندر شامل ہوتے ہیں پرنٹڈ کوائنز، پرنٹڈ کرنسیز، بینک، گورنمنٹ اسٹیمپس جیسی چیزیں، اور موویبل آئٹمس کے اندر پاکستان کو 20% کا شیئر ملا، جبکہ انڈیا کو 80% کا شیئر ملا۔ یہ موویبل آئٹم جیسے اسٹیشنری، ٹیبل، چیئرز، انک پاٹس۔ پاکستان کیونکہ ایک اسلامی ملک ہے تو حاجی صاحب، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے تو شراب کے اڈے انڈیا کو دینے کا معاہدہ ہوا اور اس کے بدلے میں پاکستان کو کچھ رقم ادا کی گئی۔ پارٹیشن کی صورتحال سے تو آپ لوگ واقف ہو ہی چکے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی توجہ اس سائڈ پر لے کے آتے ہیں کہ شروع کے سالوں کے اندر ہم نے کون کون سی مشکلات کو برداشت کیا۔ آغاز میں ہی ہم نے اپنا سب سے
जो कीमती असासा था उसको खो दिया, और वो थे हमारे लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब, जिसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। किसी भी कौम के लिए इतनी इनिशियल स्टेज के ऊपर इतना बड़ा नुकसान किसी भी आफत से कम नहीं था, लेकिन बाबा कौम से किया गया वादा भी तो निभाना था, और दाद देनी पड़ेगी उन लोगों को जो कि बाबा कौम के साथी थे और उन्होंने हार नहीं मानी। बहरहाल उस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी इस्तेहकाम था, जिसके लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूत करना बहुत ज़रूरी था, और दाद देनी पड़ेगी उन लोगों को जो इन एक्सपीरियंस्ड होते हुए भी ऐसा मुआशी प्लान पहले 10 सालों के अंदर तरतीब दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ग्रोथ रेट 19% था। लेकिन इसका एक नुकसान हुआ, वो ये कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर को सफ़र करना पड़ा, क्योंकि सारी मुआशी प्लानिंग्स और सारे रिसोर्सेज जो थे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मरकूज़ किए गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर ने सिर्फ और सिर्फ 1.5% ग्रोथ रेट इंक्रीज किया। हाजी साहब, कैसे आप? अब मेरी बारी। बिल्कुल आपकी बारी। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों के शुरू के 10 सालों में ग्रोथ रेट 3 से 4% था। दोनों ही मुल्क अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लेकिन चंद ही अरसे में डिफरेंसेस नज़र आना शुरू हो गए। 1960 से 1965 में पाकिस्तान कंज्यूमर गुड्स बनाने में खुद मुख्तार हो गया। स्टील, आयरन और हैवी मशीनरीज की इंडस्ट्री की भी बुनियाद रखी गई। लेकिन अगले 5 सालों में इसकी भी आधी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली। 1965 में इंडिया से जंग हो गई और यूएस एड जो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में रशिया के अगेंस्ट जंग लड़ने के लिए मिली थी, उसमें भी कमी आ गई। यही कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से उन 5 सालों में इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी आई। इस पीरियड में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का टारगेट 18% था, जो कि सिर्फ अराउंड 8% अचीव हो सका। इसी दौरान एग्रीकल्चर ग्रोथ ग्रीन रेवोल्यूशन की पीक की वजह से 1.5% से बढ़ के 5% तक चली गई। लेकिन 1970 में एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट 5% से 2.5% तक आ गया। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को एक और जख्म सहना पड़ा। All right, so what if Dhaka falls? So what if the whole of East Pakistan falls? So what if the whole of West Pakistan falls? So what if we are obliterated? We'll build a new Pakistan. We'll build a better Pakistan. We'll build a greater Pakistan. अरे हाजी साहब, लगता है मेरी बारी है। जी हाजी साहब, हेलो, जी बेफिक्र हो जाएगा। 1971 से 1977 तक लेफ्ट विंग डेमोक्रेसी का दौर था। ये दौर मुआशी सरगर्मियों, खुफिया एटम बम के मंसूबों, साइंस, अदब, सकाफती और पाकिस्तानी कौम परस्ती के फ़रोग़ का दौर था। इसी अरसे में पाकिस्तान ने रशिया से अपने ताल्लुकात नॉर्मल किए और पाकिस्तान ने ईस्टर्न ब्लॉक यानी चाइना, नॉर्थ कोरिया और अरब ममालिक से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए। लेकिन अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो गए। रशिया की टेक्निकल असिस्टेंस से पाकिस्तान ने कराची में एक बहुत बड़ी मिल, स्टील मिल कायम की, और ये पाकिस्तान की इकनॉमी में एक बहुत बड़ा इक़दाम था। नाइनटीन 1977 में तो फिर से इलेक्शन जीत जाते हैं, लेकिन भुट्टो साहब के अमेरिका से कुछ तनाज़ात हो जाते हैं और अपोजिशन के लोगों की तरफ से मुल्क में बदअमनी और मुज़ाहरात देखने को मिलते हैं। अभी जमहूरियत परवाह नहीं चढ़ रही थी कि जनरल ज़ियाउल हक साहब तो से पावर ले लेते हैं और मुल्क में मार्शल लॉ कायम हो जाता है। 1977 से 1988 तक का दौर जनरल ज़ियाउल हक साहब का दौर है।
ضیاء صاحب نے اپنے آپ سے اسلامک ریاست اور شریعت کے نفاذ کا عہد لیا، لیکن اس عرصے میں پاکستان کی اکنامک گروتھ اتنی زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتی۔ کمپنیز کو پرائیویٹائز کیا گیا، لیکن بینکس گورنمنٹ کے اندر میں ہی رہے۔ امریکہ سے تعلقات پھر سے بحال ہونے لگے اور بھاری امداد بھی ملی، لیکن اس سے بھی پاکستان کی اکنامی میں خاصا فرق دیکھنے کو نہیں ملا۔ 1988 میں جنرل ضیاء الحق صاحب کی ایک حادثاتی طور پر ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ 1988 کے بعد پھر سے جمہوریت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ 1988 سے 1999 تک کا ڈیموکریٹک دور بہت ہی انریسٹ اور مشکلات کا شکار رہا ہے۔ اس 10 سے 11 سال کے عرصے میں 4 دفعہ حکومت چینج ہوتی ہے، کبھی نواز شریف کی حکومت تو کبھی پیپلز پارٹی کی حکومت رہتی ہے۔ The president has responded to the aspirations of the people of Pakistan, and to get rid of this government, to get rid of Benazir Bhutto's administration was a public demand. جس کی وجہ سے اکنامک پالیسیز میں انکنسسٹنسی دیکھنے کو ملتی ہے اور ملک میں پالیسیز لمبے عرصے تک قائم نہیں رہ سکیں۔ 1999 میں پاکستان ایک بار پھر تیسری مرتبہ ملٹری ایرا میں داخل ہو جاتا ہے۔ مشرف صاحب کے دور میں آزاد خیال اکنامی اور پرائیویٹائزیشن دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس وقت کے دور میں پاکستان کا GDP یعنی سرمایہ کاری 23% تک پہنچ گیا، اور یہ اب تک کا سب سے بہترین GDP ریشو مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہی ریشو 15% تک قریب گھومتا رہا۔ Brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. 2008 کے اندر زرداری صاحب کی حکومت آئی، جس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا۔ اس کے علاوہ اس ٹائم دنیا کے اندر گلوبلی ریسیشن آ گیا، جو کہ دنیا کے تمام بڑے ممالک نے ریسیشن کو ڈکلیئر کر دیا تھا، جس کا اثر جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کے اوپر اور پاکستان کی اکانومیکل سچویشن کے اوپر بھی بہت گہرا پڑا تھا۔ آئل کی پرائسز آلموسٹ ڈبل ہو گئی تھی، انفلیشن ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، چیزوں کے دام بہت زیادہ انکریز ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر 2010 کے اندر ایک بہت بڑا فلڈ آیا تھا۔ اس فلڈ کی وجہ سے تقریباً 2 کروڑ لوگ ڈائریکٹلی متاثر ہوئے۔ آصف علی زرداری کے بعد نواز شریف کی حکومت آئی۔ نواز شریف کی حکومت کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی، پارٹیز کے اندر اختلافات اور ورلڈ انفلیشن کا اثر، پاکستان کے اوپر بڑھتا ہوا بیرونی قرضہ، یہ جو چیلنجز تھے یہ کسی بھی حکومت اور پرائم منسٹر کے لیے بہت بڑے ٹاسک تھے۔ اس کے بعد دور آتا ہے عمران خان صاحب کا۔ عمران خان کو ایکسٹرنل ڈیٹ جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ بڑھ چکے تھے، ان کو سنبھالنا ایک مشکل کام تھا۔ اس کے علاوہ تبھی پوری دنیا کے اندر ایک اور ریسیشن آتا ہے جس کو لوگ کرونا وائرس کے نام سے جانتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان تو کیا پوری دنیا کی اکانومی ہٹ ہوتی ہے۔ ابھی ملک کی اکانومی ان کرائسس کو فیس کر رہی ہوتی ہے کہ ایک اور جھٹکا اکانومی کو اس صورت میں لگتا ہے جب اپوزیشن کی جانب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور موجودہ صورتحال اب آپ کے سامنے ہے۔ Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority. اس وقت پاکستان کے ایکسٹرنل ڈیٹ 124 بلین ڈالرز ہیں، جو کہ ہو سکتا ہے کہ روز بروز بڑھتے ہی جائیں اگر ہم نے اپنی پالیسیوں پہ غور نہیں کیا اور آپسی جھگڑوں سے نکل کر ایک نئی شروعات اور ایک نئے مشن کی طرف اپنے ملک کو نہ لے کے گئے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور اس کو لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، اور ہمیں بتائیے گا کہ اس ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ہماری اس ویڈیو کا مقصد اس نا امیدی کے دور میں ایک امید اجاگر کرنا تھا۔ کون صحیح ہے، کون غلط، کس نے ماضی میں کیا کردار ادا کیا ہے پاکستان کے لیے، یہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں اور ہم سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔